تھوڑا سا تصور کریں، یہ تمہارا حق ہے بھائی، یہ تم نے لینا ہے، یہ بچوں کا حق ہے، یہ عورتوں کے حقوق ہیں، یہ مزدوروں کے حقوق ہیں، یہ ملازموں کے حقوق ہیں۔ حقوق کے بارے میں ایک تصور یہ ہے کہ یہ آپ کا حق ہے، آپ نے لینا ہے۔ ایک تصور ہے کہ تم پر یہ حق ہے، تم نے دینا ہے۔ بڑا باریک فرق ہے، بڑا ضروری فرق ہے۔ مغرب یہ کہتا ہے تمہارا حق ہے، تم نے لینا ہے۔ اسلام کہتا ہے تم پر فلاں کا حق ہے، تم نے دینا ہے۔ سارے لوگ حقوق پہ مانگنے پہ آ جائیں تو کیا ہوگا؟ جب ذہن یہ بنے کہ میں نے اپنے حقوق لینے ہیں، ہر بندہ اپنے حقوق لینے پر آ جائے تو کیا ہوگا؟ جھگڑے ہوں گے، تنازعات ہوں گے۔ اور جب ہر ایک کا ذہن یہ کہ مجھ پر یہ ذمہ ہے، میں نے یہ دینا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ سب لوگ حقوق لینے پر آ جائیں تو معاشرے کا حال کیا ہوگا جو اب ہو گیا ہے؟ اور سب لوگ حقوق دینے پر آ جائیں تو کسی کا کوئی حق باقی رہ جائے گا؟ معاشرے کا سکون لینے میں ہے کہ دینے میں ہے؟ فرق سمجھا ہے؟ اسلام کہیں بھی نہیں کہتا کہ تمہارا حق ہے مانگو، تم پر حق ہے دو۔ آپ قرآن پاک سارا پڑھ گئے، آت ذی القربی حقہ، یعنی کہ اس نے کہے گا تو اسے مانگ، تیرا چاچا لگتا ہے پیسے مانگ، نہیں چاچے سے کہا تیرا پرجا لگتا ہے پیسے دے۔ فرق سمجھا ہے؟ ایک بنیادی فرق آج کے فلسفے حقوق میں اور اسلام کے فلسفے حقوق میں۔ اسلام حقوق دینے کی بات کرتا ہے، آج کا فلسفہ حقوق مانگنے کی بات کرتا ہے۔ حقوق مانگنے کی بات ہوگی، سوسائٹی تقسیم ہوگی۔ یہ مزدوروں کا طبقہ ہے، یہ کارخانہ داروں کا طبقہ ہے، یہ ملازموں کا طبقہ ہے، یہ استادوں کی یونین ہے، یہ طلباء کی یونین ہے۔ پھر یونینوں میں تقسیم ہوگا، پھر حقوق کی لڑائی ہوگی۔ جب آ جائیں کس پر حقوق مانگنے پر آ جائیں گے تو پھر تب یونینیں بنے گی ہی نہیں بنے گی، لڑائیاں ہوں گی۔ اور جب سب لوگ یہ احساس کریں میرے ذمہ یہ حق ہے، میں نے دینا ہے، کوئی یونین بنے گی؟ کوئی طبقہ تقسیم ہوگا؟ کوئی طبقاتی کشمکش ہوگی؟ پھر میں نے دینا ہے یار۔ یہ دوسرا فرق میں نے اس کیا، یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہے۔